خدا مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، بزرگ بھائی بہن سردار کے لیے، سارے مینجمنٹ کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کے درمیان مل کر خدا کا کلام سیکھ سکوں۔ آئیے ہم اپنے دھیان، اپنی توجہ خداوند کے کلام اقدس کی جانب لگائیں گے اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مرکز رسول کی بات کرنے کا گیان جیوی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات مقدسہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مرکز رسول کی معرفت کا گیان جیوی بیان، باب نمبر اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات مقدسہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بڑے غور اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور وہ پھر فوراً اسے یہاں بھیج دے گا۔ بس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے اور خدا کا کلام مانگیے۔ ہم تیار ہیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھ سے کلام کر، تو مجھ سے بات کر، میں تیرا کلام سننا چاہتا ہوں، میں تیرا کلام سننا چاہتی ہوں۔ خداوند یقیناً ہم سے کلام کرے گا، خداوند ہم سے بات کرے گا جب ہم اس کی آواز، اس کے کلام کو ہم سنیں گے، اور خداوند یقیناً ہم سے بات کرے گا، ہم سے کلام کرے گا۔ آسمانی خداوند ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر خدا ہم تیری حضوری میں چکے ہیں، اے خدا ہم تیرے قدموں میں موجود ہیں اور تیرے کلام کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یا خدا تو نے ہماری ہی زبان میں تو نے ہمارے لیے تحریر کروا دیا، قلم کروا دیا، تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اے خداوند انسان کیا چیز ہے کہ وہ تیرے کلام کو بیان کرے۔ اے خداوند ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تجربہ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک اے خداوند تو ہمیں کلام کو نہ سمجھائے، ہمارے ذہنوں کو نہ کھولے۔ اے خداوند میں اپنے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند اس کلام کو ہمارے لیے آسان کر دینا تاکہ اے خداوند ہم اس کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اے خداوند تو بڑی برکت عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے آیت نمبر 3 کا جو آخری حصہ ہے، ہم اس بات پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اور خدا کے کلام میں سے بات کریں گے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے آیت نمبر 3 کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔
میرے عزیزو خدا کے کلام میں سے ہم اکثر یہ حوالہ جو ہے یہ پام سنڈے کے حوالے سے یا عید قیامت المسیح کے پہلے جو ایام ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مناتے ہیں، اور اکثر یہ حوالہ جو ہے یہ پام سنڈے کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کی یہ خوبی ہے، ہم جب بھی خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جب بھی ہم خدا کا کلام سیکھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی نئی چیز اور نئی بات جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں سے اور اسی بات پہ رہتے ہوئے ہم چند سچائیاں اور چند باتیں جو ہیں وہ ہم اسلام کے حصے میں سے ہم اپنی رشد و رہنمائی کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو آج کا جو مقرر کردہ حوالہ ہے اور اس میں سے ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا ہے اور ان کو بیتنیہ میں بھیجا ہے، سامنے کے گاؤں میں بھیجا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا ہے کہ جاؤ۔ میرا اور آپ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے ہمارا نام لے کر ہمیں بلایا ہے، اس نے اپنا کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ خدا نے علیحدہ نعمتیں دی ہیں، خدا نے علیحدہ توڑے دیے ہیں، خدا نے الگ الگ برکات دی ہیں، اور خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اسی کام کو، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اور میں اور آپ ہم پوری تنہائی کے ساتھ ہم اس سارے کام کو جو ہے وہ سارا انجام دیتے ہیں۔ شاگرد تو اور بھی ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ 2 شاگردوں کو بھیجا ہے اور ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ آگے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ 2 کو بھیجا ہے، اور 2 کا جو عدد ہے یہ گواہی کا عدد ہے۔ اور میں اور آپ جب ہم چنے ہوئے ہیں اور بلائے ہوئے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے ہم کہیں پہ بھی کیوں نہ ہو ہم اس کی گواہی دیتے رہیں، ہم اپنی زبانوں کو، ہم اپنے ہونٹوں کو بند نہ کریں، اور ہم اس کے جلال کے لیے جو ہے وہ ہم گواہی دیتے رہیں۔ اور پھر میرے سے جو خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ، اور وہاں پر جو ہے وہ نشاندہی کی گئی۔ یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ جانا ہے، اور کہاں پہ جانا ہے۔ یسوع مسیح نے بیان کیا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پر تمہیں کیا ہوگا، وہاں پہ داخل ہوتے ایک گدھی کا بچہ جو ہے وہ تمہیں بندھا ہوا ملے گا، اور اسے کیا کرو، اسے کھول کے لے کر آؤ۔ تابعداری کی بات ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ یہ 2 شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی تابعداری کرتے ہوئے اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہوئے جو ہے اس گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ آج جب وہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور خاص مقصد کے لیے، وہ گدھی کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اسے کیا کرو، لے کر آ جاؤ۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی، انہوں نے کوئی اور چیزیں بیان نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو گدھی کا بچہ جو ہے وہ کیوں منگوا رہا ہے، ہم تیرے لیے کوئی اچھی اور سواری کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کوئی اور چیز لے کر آئیں گے۔ انہوں نے پوری تابعداری اور پوری فرمانبرداری کرتے ہوئے جو ہے وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اور پھر خداوند کے کلام میں یسوع مسیح وہ جو تمام علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی تم سے دریافت کرے، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اس کو کیوں کھول کے لے کے جا رہے ہو، اور کہنا کہ خداوند کو اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، خداوند کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی سوال بھی کرے گا تو یہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے سے جو خداوند کے کلام میں سے ہم اسی حوالے میں سے 4 بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہم خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے اور دیکھیں گے۔ پہلی بات خداوند کے کلام میں سے ہم غور کرتے ہیں، پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور گدھے کے تعلق سے
یہ گدھی کا بچہ جو ہے اس کو لانے کے لیے کہا گیا ہے. اور جب ہم گدھی کے تعلق سے یا گدھے کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں اور گدھا جو ہے اور اس کا تعلق جو ہے اس کا شمار جو ہے یہ ناپاک جانوروں میں سے ہوتا ہے. یہ ناپاک جانوروں میں سے اور اس کا تعلق ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور گدھی کا بچہ جو ہے وہ لے کر آؤ. آئیے مثال نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. چند ایک حوالہ جات کے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے ان چیزوں پہ باتوں پہ غور کریں گے. میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے داؤد نبی کے زبوروں میں سے زبور نمبر 32 اور آیت نمبر 9 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. خدا کا کلام اور بائبل مقدس جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی بیان کرتا ہے. جب ہماری روشیں، جب ہمارے خیالات، جب ہمارے ارادے، جب ہمارا رویہ، جب ہماری سوچیں جو ہیں وہ الگ تھلگ خداوند کے حضوری سے چلے جاتی ہیں اور پھر میرا اور آپ کا جو شمار ہے وہ بھی اس طرح کے جانوروں میں سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. داؤد نبی کے زبوروں میں سے زبور نمبر 32 اور آیت نمبر 9 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں. میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب ان گھوڑے خنجر کی مانند نہ بنوں جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساتھ ارادہ اور انتظام ہے. بہت شکریہ. میرے عزیزوں خدا کے کلام میں بائبل مقدس واضح طور پر جو ہے یہ بیان کر رہی اور یہ گنہگار حالت کو پیش کیا جا رہا ہے. ایسے تمام لوگ جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، جو نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگیاں گزارتے ہیں. اور میرے عزیزوں خدا کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تم گھوڑے یا خچر کی مانند جو ہے وہ نہ بنو، ان جانوروں کی مانند جو ہے وہ نہ بنو. اور یہ گنہگار شخص جو ہے جو لوگ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے کر نہیں آتے، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے نہیں ہیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دیتے نہیں ہیں، اپنا تن من دھن جو ہے وہ خداوند کو دیتے نہیں ہیں، اور پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ گھوڑوں اور خچروں کی جو ہے وہ مانی لے. میرے عزیزو خداوند کے کلام میں اور اگلی آیات میں جو ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے. اور زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کے کان کو جو ہے تعلیم کے لیے کھولتا ہے. خداوند ہر سنڈے موقع دیتا ہے، خداوند ہر لمحہ موقع دیتا ہے، خداوند ہر گھڑی ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ میں اور آپ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، ہم خدا کے کلام کو سمجھیں. اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رشد و رہنمائی کے لیے جو ہے وہ خدا نے ہمیں دے دیا تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ ہر روز خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہم اسی کی تابعداری اور اسی کی فرمان برداری کریں. اور خداوند اپنے بندہ سے کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا اور میں تجھے بتاؤں گا. میری نظر تجھ پر ہوگی اور تم میری نگاہ میں جو ہے وہ بڑا ہی قیمتی. میرے عزیزو خداوند کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہمارے لیے کا مال، ہماری اچھی چیزیں، ہمارے تمام اچھی باتیں جو ہیں جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی. اگر میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے اعمال کے بنا پہ جو ہے وہ ہم نجات حاصل کریں گے، ہم رہائی حاصل کریں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، اور ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک میں اور آپ جو ہے وہ ہم اپنا تن من دھن جو ہے وہ ہم خداوند کو دیتے نہیں ہیں، ہم اس کے سپرد کرتے نہیں ہیں، اور تب تک جو ہے وہ نجات اور رہائی اور معافی جو ہے وہ مخلصی جو ہے وہ ناممکن ہے. میرے عزیزو خداوند کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گدھا جو ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ناپاک جانوروں کے ساتھ جو ہے اور اس کا تعلق ہے. گنہگار شخص جو لوگ خداوند سے دور ہیں، جو لوگ خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ خداوند کی آواز کو جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، اور گویا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہی رویے کے ساتھ جو ہے اور ان کا تعلق ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے زبور نمبر 51 اور آیت نمبر 5.
خدا کے کلام میں بس میں سے پڑھے گی انسان کی حالت جو ہے بہترین حالت میں بھی جو ہے اپنے اچھے اعمال کے باوجود بھی جو ہے انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں موجود ہے۔ داؤد نبی کے زبور میں سے زبور نمبر 51 آیت نمبر 5 خدا کے کلام میں سے پڑھے۔ ایک میں نے بڑی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ میرے سیسو خدا کے کلام میں خدا کا بندہ حضرت داؤد جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے، اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی۔ ہم جتنے مرضی اچھے کام کریں، ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی اچھا سمجھیں، لیکن میرے سیسو خدا کے کلام میں ہماری جو سرشت ہے، ہماری جو فہرست ہے، ہماری جو نیچر ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو فہرست ہے وہ گناہ آلودہ ہے۔ جب تک میں اور آپ جو ہے وہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے نہیں، اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں اس نے جنم لی ہے۔ ماں کے پیٹ ہی سے کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم بعض لفظوں میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم پاک ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کی سچائی جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حالت میں جو ہے ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے جو ہے وہ ناپاک ہے۔ رومیو کے خط میں خدا کا کلام بائبل مقدس بیان کرتی ہے سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے جو ہے وہ محروم رہے، سب نے۔ اور سامنے تمام کے تمام لوگ جو ہیں نسل انسانی میں آدم کے بعد جو ہے ہم جتنے لوگ جو ہیں اس دنیا میں آتے ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ کوئی بھی ایسا گروہ نہیں، کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں، باقی بائبل مقدس بیان کرتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے جو ہے وہ محروم رہے۔ پھر جب ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں اور پیدائش کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 21 خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، انسان کے ارادے، انسان کے خیالات جو ہیں وہ لڑکپن ہی سے جو ہے یہ برائی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 21 خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے کبھی زمین پر لعنت نہیں رہے۔ اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا انسان کے سبب سے میں کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا پیار لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا کیا معلوم ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے سیسو خدا کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انسان کے ارادے، انسان کے خیالات جو ہیں وہ لڑکپن ہی سے، بچپن ہی سے، اور وجہ کیا ہے کہ ہماری فطرت میں جو ہے وہ گناہ سمایا ہوا ہے، بدی سمائی ہوئی۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اے خداوند جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں اور وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا جو ہے وہ میں ارادہ بھی نہیں کرتا اور وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی۔ میرے سیسو خدا کے کلام میں شاگردوں کو بھیجا گیا ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس گدھی کے بچے کو جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ اور پہلی بات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ گنہگار حالت کو یا گناہ آلودہ فطرت کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ میں اور ہم اپنی شخصی چیزوں سے، ہم اپنی ریاست سے، ہم اپنی محنت سے، ہم اپنی کاوش سے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ہم اپنے گناہوں کو جو ہے ہم اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کے خیالات لڑکپن ہی سے جو ہے وہ برائی کی جانب چلے جاتے ہیں، انسان کے ارادے لڑکپن ہی سے جو ہے وہ برائی اور بدی کی طرف جو ہے وہ مائل رہتے ہیں۔ پھر ضرورت یہی ہے کہ میں اور آپ، اگر میں اور آپ ہم اس طرح کی فطرت ہے ہماری، اگر میں اور آپ ہم اس فطرت کے مالک ہیں اور خداوند یہ چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ ہم اس کی حضوری میں آ جائیں، تاکہ میں اور آپ اقرار کر کے جو ہے وہاں معافی مانگیں
اور وہ ہے جو ہماری فطرتوں کو چینج کر دیتا ہے، وہ جو ہے ہماری نیچر کو بدل دیتا ہے، وہ ہماری صورتوں کو بدل دیتا ہے، وہ ہماری حیثیتوں کو بدل دیتا ہے۔ اور قرآن کے کلام میں کیا لکھا گیا کہ تم پہلے جو ہے وہ گناہ کرنے والے تھے، تم بدی کرنے والے تھے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہے وہ ہماری فطرت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے دوسری بات ہم قرآن کے کلام میں سے غور کرتے ہیں، اور میرے چیزوں قرآن کے کلام میں جب یہ دو شاگرد جو ہیں یہ سامنے کے گاؤں میں گئے ہیں اور یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی انہوں نے تابعداری کی ہے، خداوند یسوع مسیح کی انہوں نے فرمانبرداری کی ہے، اور یہ اس گدھے کو جو ہے، گدھی کے بچے کو جو ہے یہ گود کر لے کر آئے۔ اور دوسری بات قرآن کے کلام میں سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ گھر کے باہر بندہ ہو گیا، گھر کے باہر ہے، وہ گھر میں موجود نہیں، بلکہ میرے سے جو قرآن کے کلام میں لکھا گیا کہ یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ گھر کے باہر دروازے کے پاس جو ہے یہ بندہ ہوا ہے، گھر میں نہیں۔ اور گھر سے مراد جو ہے یہ کلیسیا ہے، خدا کی حضوری، خدا کی معموری، جو لوگ اس کی حضوری میں رہتے ہیں، جو لوگ اس کی تابعداری کرتے ہیں، جو لوگ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو لوگ اس کے نام کو جو ہے وہ عزت و جلال دیتے ہیں، اور وہی اس کے گھر میں، وہی اس کی حضوری میں، وہی اس کی معموری میں۔ اور کتنی دفعہ جو ہے شاید میں آرام ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ہم ہوتے تو خدا کے گھر میں ہیں، ہم کہلاتے تو ایماندار ہیں، ہم کہلاتے تو اس کے نام سے، اور پھر ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو مسیحی خاندان سے، مسیحی گھرانے سے، میں نے اتنے سالوں سے جو ہے وہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، میں اس کے نام سے کہلاتا ہوں، میں اس کی چراگاہ کی بھیڑ، اور میں اس کے نام کے ساتھ چلا دیتا ہوں۔ لیکن جب ہماری زندگیاں، ہمارا رویہ، ہمارا کردار جو ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم اس کے گھر اور اس کی حضوری میں جو ہیں وہ موجود نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے ہمیں خدا کی حضوری سے جو ہے وہ جدا اور الگ کر دیتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں نافرمانی آتی ہے، جب گناہ جاتا ہے، اور پھر میں اور آپ جو ہے ہم خداوند کی حضوری سے ہم جدا اور الگ طرف جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 3 اور آیت نمبر 6 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے آدم اور ہوا کے تعلق سے۔ آدم اور ہوا جو ہے وہ خدا کی حضوری میں رہنے والے، خدا کی معموری میں رہنے والے، خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ حال حالات جو ہے وہ دریافت کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 3 اور آیت نمبر 6۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ میرے عزیزو، قرآن کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ باغ عدن کا یہ ماحول یہ کیسا خوبصورت ہے، وہاں پہ اطمینان ہے، وہاں پہ تسلی ہے، وہاں پہ سکون ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، اضطرابی نہیں ہے، اور خداوند کی حضوری اور خداوند کی پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو ہے خدا نے منع کیا، خدا نے آدم و حوا سے کہا ہاں سارے درختوں کا پھل جو ہے وہ تم کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ کے بیچ میں ہے اور اس درخت کا پھل جو ہے وہ تم نے کھانا نہیں۔ میرے سے یاد رکھیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں سے تابعداری کی ڈیمانڈ کرتا ہے، فرمانبرداری چاہتا ہے۔ میں اور آپ ہم ہر حالات میں جو ہے ہم اس کی تابعداری اور فرمانبرداری اور اسی کے نام کو جو ہے وہ ہم عزت و جلال دیتے رہے۔ باغ عدن میں جو ہے اطمینان ہے، اور خدا نے ایک ہی حکم دیا ہے، خدا نے چھوٹی شریعت جو ہے وہ وہاں پہ خدا نے جاری کی ہے، اور خدا نے حکم کیا کیا ہے سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کا پھل جو ہے وہ تم نے کھانا نہیں۔ لیکن آدم اور حوا نے جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو نافرمانی کی ہے، خداوند کی حکم عدولی کی ہے، اور شریعت جو ہے یہ ہے حکموں کی دستاویز۔
یہ گناہ کی پہچان کرواتی. اور میرے چیزوں خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ جب انہوں نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد جب وہ سزائیں میں اور آپ ہم جانتے ہیں سزائیں الگ الگ سزائیں جو ہے آدم کے لیے الگ سزا جو ہے وہ خدا نے تجویز کر دی. ہوا کے لیے خدا نے الگ سزا جو ہے وہ تجویز کر دی ہے. سانپ کے لیے الگ الگ سزائیں جو ہیں ان کو دے دی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا خدا نے ان کو باغ عدن سے جو ہے باہر کر دیا. اب وہ خدا کی حضوری میں نہیں, اب وہ خدا کی معموری میں نہیں, اور اب خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ملاقات اور بات کرتا نہیں. کس وجہ سے؟ نافرمانی کے سبب سے, گناہ کے سبب سے. کبھی کبھی شاید ہم گناہ کو بڑا لائٹ سا لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ ایک چھوٹا سا تو گناہ ہے اور ایسا کرنے سے اس کی کون سی بڑی سزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی. یاد رکھیے کہ جب انہوں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے سبب سے جو ہے وہ خدا ان کی حضوری سے وہ جدا ہو گئے, خدا ان کی معمولی سے. خدا بات کرتا نہیں. میرے چیزوں میں سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. جب میں آرام ہم خدا کے گھر میں لگائے گئے, جب میں آرام خدا کی کلیسیا میں لگائے گئے, خدا کی کلیسیا میں ہونے کے ناطے میری اور آپ کی رفاقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ کیسی؟ کیا میں اور آپ اس کی رفاقت میں رہنے والے ہیں؟ کیا خدا ہر روز ہم سے ملاقات کرنے کے لیے جب وہ آتا ہے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے کیا میں اور آپ ہم تیار ہیں؟ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز سنتے ہیں؟ ہر روز اس کی آواز اس کے قدموں میں آ کر اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ اگر ہم سنتے ہیں اور شکر گزاری کی بات ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ گدھی کا بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر. اگر میں آرام گناہ کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے ہم گھر سے باہر ہم چلے گئے اور ہمارا حال جو ہے وہ مصرف بیٹے کا سا حال ہو گیا. اور مصرف بیٹے نے بھی کیا کیا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ گھر سے باہر چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ گھر کا ماحول یہ مجھے اچھا لگتا نہیں, اور میں کیا کروں گا, میں اپنے دوستوں کے پاس چلے جاؤں گا, میں اپنی خوشی جو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں وہی کچھ کروں گا. اور میرے سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے زیادہ ٹائم گزرا نہیں ہے اور پھر اس کی جو حالت ہے وہ نہایت ہی کٹھن حالت اور مشکل حالات سے جو ہے وہ دو چار ہے. میرے سے خدا کی کلام میں اگر میں آرام ہم خدا کی حضوری سے باہر ہیں, اگر میں آرام ہم کلیسیا میں تو موجود ہیں لیکن اس میں ہم اپنی منمانی اپنی مرضی خدا کی تابعداری اور فرمانبرداری پورے طور پر ہم کر نہیں رہے. اور خدا یہ چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ جب ہم اس کے گھر میں اور کلیسیا میں لگائے گئے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق ہم اس کے نام کو اس طرح جلال دیتے ہیں. آئیے تیسری بات ہم خدا کے کلام میں سے غور کرتے ہیں. یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ بندھا ہوا ہے, یہ کھلا ہوا نہیں, بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ گھر کے دروازے کے باہر جو ہے یہ بندھا ہوا ہے. اور بندھنا یا باندھا جانا جو ہے یہ غلامی کو پیش کرتا ہے, یہ اسیری کو پیش کرتا ہے, یہ قید کی حالت کو جو ہے یہ پیش کرتا ہے. اور میری چیزوں خدا کے کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اگر میں ہم گناہ اللہ زندگی گزار رہے, ہم اپنی منمانی کر رہے, ہم اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل رہے, ہم اپنے ارادے کی منظوری میں چل رہے ہیں, اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ کیا ہے, وہ گناہ کا غلام ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کی کتاب میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 16 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. ابلیس جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں باندھ دیتا ہے, وہ کس طرح سے ہمیں غلام بنا دیتا ہے, وہ ہمیں غلام بنا کر جو ہے وہ اپنی تابعداری اور اپنی فرمانبرداری جو ہے وہ ہم سے کرواتا رہتا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 16 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جی بھائی جی بس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی. میرے چیزوں خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح
کہ زمینی خدمت میں جو ہے وہ ہمیشہ فقیر فریسی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح پہ الزام لگائیں، یسوع مسیح کے لیے کوئی ایسی بات کہی کہ اس نے سبت کے دن جو ہے یہ گناہ کیا ہے، یہ نافرمانی کی ہے، سبت کی نافرمانی کی۔ اور میرے عزیزو خداوند کے کلام میں بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے اور خدا کے کلام میں سے ہم نے سنا ہے، بس کیا یہ واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی، ابراہیم کی بیٹی، اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے جب خداوند یسوع مسیح نے آزادی کی بات کی، رہائی کی بات کی، اور یسوع مسیح نے کہا اگر بیٹا ہی تمہیں آزاد کرے اور تم واقعی آزاد ہوگے۔ اور وہ تمام کے تمام یہودی لوگ کہتے ہیں تو کس آزادی کی بات کرتا ہے، ہم تو باپ ابراہیم سے ہیں اور ہم تو کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اگر تم اپنے باپ ابراہیم سے ہوتے آپ پہ گناہ اور نافرمانیاں اور اس طرح کی بات نہ کرتے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں گناہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں غلام بنا دیتا ہے۔ اور ابلیس نے کیا کیا ہے، یہ ابراہیم کی جو بیٹی 18 سال سے جو ہے یہ باندھ رکھا ہے، 18 سال سے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کر دیا ہے، شفا دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آزاد کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اگر میں اور آپ بندروں میں، اگر میں اور آپ غلامی میں، اگر میں اور آپ اسیری میں، اگر میں اور آپ قید کی حالت میں، کسی نہ کسی گناہ کی غلامی میں، کسی نہ کسی نافرمانی کی غلامی میں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ صہیون کی بیٹیاں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو اس کے نام سے کہلاتی، جو اس کی چراگاہ کی بیڑے آج جن پر مہر ہو چکی، جو بلائے گئے، جن کو خداوند نے جو ہے وہ چنا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے نام کی گواہ ٹھہرے۔ لیکن آج میری اور آپ کی حالت کیسی؟ شاید ابلیس نے جو ہے وہ ہمیں غلام بنا رکھا ہے، اور ہم ہر حالات میں جو ہے ہم اسی کی تابعداری اور اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ مرقس کی انجیل باب نمبر 5 اور آیت نمبر 4 میں بھی ہمیں ایک بہت بڑی مثال جو ہے ہمیں خدا کے کلام مقدس میں سے ملتی۔ مرقس کی انجیل باب نمبر 5 اور آیت نمبر 4 خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ابلیس نے اس شخص کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، اور یہ توڑ دیتا ہے، یہ قبروں میں رہنے والا ہے، اور ابلیس جو ہے اس کو تنگ کر رہا ہے اور ایسا آسانیاں دے رہا ہے۔ جی بلیز۔ اور کس کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 4۔ کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ جب میں اور آپ ابلیس کی غلامی میں ہوتے ہیں، جب ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں، جب ہم اس کی اسیری میں ہوتے ہیں، جب ہم اس کی قید میں ہوتے ہیں، اور پھر میرے عزیزو ہم پورے طور پر ہم اسی کی تابعداری اور اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ قبروں میں رہنے والا ہے، اور بار بار بیڑیوں کے ساتھ جو ہے یہ باندھا گیا تھا، لیکن یہ بیڑیوں کو توڑ کر لوگوں کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ زخمی اور لہو لہان جو ہے وہ کرتا ہے۔ خطرناک حالت ہے جب ہم ابلیس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی قید میں آ جاتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اور اس کو کیا کیا ہے، آزاد کر دیا۔ اب آزادی کے ساتھ اگر آپ اس کی پہلی حالت میں جائیں، اور اس کی پہلی حالت جو ہے وہ بڑی ہی ہمیں خراب اور بری حالت جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہے۔ بیڑیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دوسروں کو زخمی کرنے والا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنے والا ہے، قبروں میں رہنے والا ہے، لیکن شفا پانے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد جو ہے اب اس شخص کی حالت جو ہے، اب اس کی حالت کیسی؟ اب یہ شخص جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، اب یہ خداوند کی حضوری میں ہے،
اب یہ کلیسیا میں موجود ہے اور اب یہ درخواست کر رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے اے خداوند جہاں جہاں تو جائے گا اور میں کیا کروں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا ہے جا اور دکوپلس میں جا کر بیان کر کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ میں اور آپ خداوند یہ چاہتا ہے جب اس نے ہمیں آزاد کیے، جب اس نے ہمیں رہا کر دیے اور اس نے اپنے کام اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اب ہم بیٹھے نہ رہیں، اب ہم ایک جگہ پہ نہ رکے رہیں، بلکہ اب خداوند یہ چاہتا ہے اب ہم اپنے ایریا میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں اور اب ہم اس کی گواہی دیں، اس کے گواہ بن کر ہم اس کے بڑے کاموں کا بیان کریں جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیے ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ ہم اس کی گواہی دے کریں۔ چوتھی اور آخری بات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور بائبل مقدس میں لکھا گیا، خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو تم سے یہ پوچھے کہ اسے کیوں بولتے، اور خداوند کے کلام میں لکھا گیا یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تو تم سے سوال کرے اسے کیوں بول رہے ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ جو انسان گھر سے باہر ہے، جو انسان بندھا ہوا ہے، جو انسان غلامی میں، جو انسان قید کی حالت میں، اور اب خداوند یہ چاہتا ہے جب وہ آزاد ہو چکا ہے اور اب وہ کیا کرے، وہ خداوند کی خدمت کرے اور وہ خداوند کے نام پہ سر کو اجلا دے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پرانے احناموں میں سے یسائی نبی کا صحیفہ۔ جب خداوند اپنے کام کے لیے بلاتا ہے اور خاص کسی مقصد کے لیے چنتا ہے اور خداوند یہ چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی خوبیوں اور اس کے عجائب کو جو ہے وہ میں اور آپ بیان کرتے رہیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ ویسا نکالیے گا خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے یسائی نبی کی کتاب باب نمبر 43 اور آیت نمبر 1، چیپٹر 43 ورس 1۔ میرے چیزوں یہاں پر خدا کے کلام میں خدا نے اپنے بندہ یعقوب کو بلایا ہے، نام لے کر خدا نے بلایا ہے، اور پھر خدا اپنے بندہ کے لیے کس طرح کی چیز اور ذکر جو ہے وہ خدا کا بندہ کر رہا ہے۔ جی پڑھیے یسائی نبی کی کتاب چیپٹر 43 اور ورس 1۔ اب ہمارے یعقوب دامن جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اس طرح تجھ کو بنایا، وہ فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا خفیہ کیا ہے اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے کیا کیا ہے؟ بلایا ہے۔ اب اے یعقوب ہراساں نہ، خوف نہ کر، پریشان نہ، اور خداوند کہتا ہے اپنے بندہ سے کہ میں نے تیرا نام لے کر جو ہے وہ تجھے کیا کیا ہے؟ بلایا ہے۔ خوف زدہ نہ، اور خدا کا بڑا مقصد کیا تھا تاکہ یعقوب کو خدا نے بلایا تاکہ وہ 12 قبیلوں کا سربراہ بنے۔ 12 قبیلے جو ہیں وہ اس سے پیدا میرے چیزوں خدا کے کلام میں خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ اور جب ہم یعقوب کی بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات جو ہے ہم یعقوب کے نیگیٹو کریکٹر کے تعلق سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یعقوب کے جو نام کا جو مطلب ہے وہ تو دھوکے باز ہے اور وہ تو دھوکہ دینے والا ہے اور وہ دھوکہ دہی کرنے والا ہے، اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن خداوند کے ارادے اور خداوند کے منصوبے جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے الگ الگ ہیں۔ خدا نے اپنے بندہ کا نام لے کر جو ہے وہ بلایا ہے، اور خدا نے کہا کہ تو میرا ہے، اور جب خدا نے بلایا ہے اور خدا نے اپنے مقصد کو جو ہے وہ خدا نے اپنے بندہ کی زندگی میں ظاہر کیا۔ آج قومیں اور قبیلے جو ہیں اس کے وسیلہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کا آغاز جو ہے وہ انہی ناموں سے ہوتا ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی جو ہے ہم اس کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو خدا کی کلام میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شاگردوں سے کہا گیا یہ کہنا کس کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے یہاں پہ موجود ہیں خدا نے مجھے اور آپ کو نام دے کر بلایا ہے، کیا میں اور آپ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ شاید ہماری حالتیں بھی جو ہیں وہ بالکل ایسی ہی تھی، ہم گناہ آلودہ فطرت میں بٹے ہوئے تھے، ہم گناہ کرنے والے تھے، ہم کلیسیا سے باہر خدا کے وعدوں سے خارج تھے،
हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, और खुदावंद यीशु मसीह में आने की वजह से अब मैं और आप हम उसके काम के बंदे हैं, उससे नाम लेकर बुलाए। क्या मैं और आप हम अपनी खिदमतें जो तोड़े और बरकतें खुदा ने दी हैं मुसलसल उनका लेन देन कर रहे हैं? क्या हम उसी के नाम को जो है हम इस वक्त जला दे रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा हो, ऐसा है, हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और खुदावंद भी चाहता है ताकि मैं और आप हम उसके हाथों में आकर उसके हाथ के हथियार बनाकर बहुत सारी रूहों को खुदावंद के पास लाने का सबब और वसीला बनते हुए हम उसी की ताबेदारी उसी की फरमाबरदारी कर सकते हैं। खुदावंद इस काम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी खुशी